جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں قورمہ رکھا ہوا ہے وہ اپنے استعمال کر سکتے ہیں، پائے کا سالن ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو اپنا نہاری کا جو سالن ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شولہ بنانے کے لیے ہم جب اسٹارٹ کریں گے تو ایک آئل لیں گے تھوڑا سا، اس میں کھڑا گرم مسالہ ڈالیں گے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ اور اس کو تھوڑا چلائیں گے۔ پسا ہوا گرم مسالہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں، لیکن ہم نے کھڑا مسالہ ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہم 1 چمچہ پسی مرچ ڈالیں گے، 1 چمچہ اس میں ڈالیں گے ہم پسا ہوا دھنیا، 1 چمچہ اس میں ہلدی ڈالیں گے، اور اسے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بھون لیں گے، ہلکا سا لانا زیادہ، کیونکہ آج جو ہم چھولا بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم پائے کے سالن کا استعمال کریں گے، اور اس کے علاوہ جو چیز ڈلیں گی وہ ہم آپ کو ہاتھ کیا بتاتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھولے کے لیے ہم نے تھوڑا سا اس کا مسالہ تیار کیا ہے، اس کے اندر ہم پائے کا استعمال کریں گے، پائے کا سالن ہے جو بھی ہوگا وہ استعمال کریں گے۔ پائے کا سالن ڈالیں گے، جو پائے بنے تھے اس کا سالن تھا وہ ہم نے اس میں ڈالا ہے شوربہ۔ اچھا، جو بچے کچھ سامان ہوتا ہے جیسے کہ جو بھی بچ گیا وہ ڈال دیتے ہیں، جیسے اب ہم اس میں گیہوں کا استعمال بھی کریں گے۔ ابھی ہم گیہوں ڈال لیں اس کے اندر۔ اچھا، اس کے اندر ہم نے گیہوں ڈال دیا، اب ہم جو بھی ڈالیں گے، تقریباً 1 کپ جو ڈال دیں گے۔ اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے مونگ کی چھلک والی دال، وہ ہم تقریباً 1 پاؤ ڈالیں گے اس میں۔ یہ 1 پاؤ اس میں ہم نے چھلک والی دال ڈالی، مونگ کی ہری والی۔ تقریباً اس کے اندر ہم لوگ 1 پاؤ چاول ڈالیں گے، اس کو بھی بھگو دیے تھے ہم لوگوں نے۔ اب اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ سب سے پہلے اس میں ہم لوگوں نے بھگار دیا، بھگار ڈالنے کے بعد شوربہ ڈالا اس میں، پائے کا شوربہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں جو ڈالا، گندم ڈالا، اور اپنا مونگ کی دال چھلک والی ہری والی وہ ڈالی، اس کے علاوہ چاول ڈالے۔ اس کو ہم نے اب چڑھا دیا تاکہ اچھے طریقے سے گل جائے۔ اب ہم اس میں تقریباً 8 سے 10 گلاس پانی ڈالیں گے تاکہ یہ نرم ہو جائے اور اچھا گل جائے۔ نمک ہم نے اس لیے نہیں ڈالا تھا تاکہ کیونکہ پائے کے سالن میں نمک پہلے ہی آلریڈی ڈلا ہوا تھا، تو نمک اس میں ہم تھوڑا بہت استعمال کریں گے بعد میں۔ اس کے بعد بھی اچھی طرح بوائل ہو جائے گا، گل جائے گا، تو اس کے بعد جو ہم انگریڈینٹ ڈالیں گے اس میں تقریباً پالک ہوگی، اور جو ہمارے پاس قیمہ بنا ہوا تھا پہلے کا تو وہ قیمہ بھی ڈالیں گے۔ اس کے بعد اس کو پھر جو ہے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ بوائل آ گیا ہے تقریباً، یہ ہم اس کو 2 سے 3 یا 3 سے 4 گھنٹے تک چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جو ہے اس کے اندر دلیا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں چھلک والی ہری مونگ کی دال ہے، چاول وغیرہ، یہ سب گل جائیں گے اس طریقے سے نا۔ تو تقریباً اس کو ہم نے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے پک گیا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر ہم قیمہ ڈالیں گے اور پالک ڈال کے پھر دوبارہ تقریباً 15-20 منٹ تک پکائیں گے، اور یہ ہمارا چھولا تیار ہو جائے گا تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر۔ اب اس کے اندر ہم بوائلڈ پالک ڈالیں گے، یہ بوائلڈ پالک ڈالی، اس کو ہلایا۔ اس کے بعد اب اس میں قیمہ ہم ٹرانسفر کریں گے، قیمہ بھی پہلے سے تیار تھا، یہ قیمہ ڈل گیا، اس کو مکس کریں گے اور تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے دوبارہ اس کو پکائیں گے۔ قیمہ اور پالک دونوں چیزیں مکس کر دیں گے، اب اس کو ہم 15 سے 20 منٹ پکائیں گے۔ یہ ڈھکا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو 15 سے 20 منٹ پکانے کے دیا تھا۔ اچھا، اس میں نمک کا استعمال کم کیا ہے کیونکہ پہلے اس میں پائے میں بھی نمک ڈلا ہوا تھا اور قیمے میں بھی نمک تھا، تو اس لیے نمک بالکل مناسب ہے، ہم نے اس میں نمک نہیں ڈالا۔ ہمارا چھولا تیار ہے، اب پریزنٹیشن کر کے دکھائیں گے آپ کو۔